گھروں کی عورتیں گھروں میں نہیں ہمارے محلوں میں بنے ہوئے تالاب میں نہاتی ہیں، اور ان تالابوں میں نہاتی ہیں جہاں سے مردوں کا گزر بھی ہوتا ہے۔ آج بھی ہماری جہالت اور ہماری اوریانیت اور ہمارے ننگے پن کا حال یہ ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہی ہیں کہ ہمیں گھر کے اندر جس عورت کے سر کا ایک بال تک دکھنا جائز نہ ہو، وہ ایسے تالاب میں نہائے جو سڑک پر بنا ہو۔ نکال کر آزادی کی بات کر رہے ہیں، یہ وہی بھیڑیے ہیں جنگل کے، یہ وہی بھیڑیے ہیں جنگل کے۔ ان عورتوں کو اتنا آزادی دے دی جائے گی تو یہی بھیڑیے ان کو نوچ ڈالیں گے، کھا ڈالیں گے۔ دیکھ لیجئے کے بعد پھر عورتوں کی جہاں جماعت ہوتی تھی، آپ پردے کی اوٹ سے وہاں جا کر بھی خطبہ دیا کرتے تھے تاکہ عورتیں تک ہماری آواز پہنچ جائے اور وہ بھی دین کی دعوت سے محروم نہ ہوں، ان کو بھی آپ نصیحت کرتے تھے۔ یا معاشر النساء تصدقن فإنی اریتکن اکثر اہل النار، اے عورتوں کی جماعت تم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو، کیونکہ میں نے تمہیں سب سے زیادہ جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ فإنی اریتکن اکثر اہل النار، سب سے زیادہ جہنم میں تمہیں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن عورتیں اس زمانے کی کتنی دیندار تھیں، کہنے لگی اللہ کے رسول آگے ہمیں کچھ نہیں سننا ہے، بس جتنا بتایا اتنا ہی کافی ہے، بس اتنا بتا دیجئے کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں کیوں جائیں گی۔ یہاں تو جرجیت صاحب اگر 1.5 گھنٹہ بول دیں تب بھی آدھا گھنٹہ اور 2 گھنٹہ بول دیں تو بہت جلدی ختم ہو گیا مولانا صاحب، ابھی تو پتہ ہی نہیں چلا ٹائم۔ ارے تمہیں پتہ نہیں چلا جو بول رہا اس سے تو پوچھو۔ ہمیں سننے کا شوق ہے، ادھر سننے کا شوق نہیں تھا۔ بس آپ نے کہا عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے، ریزن بتا دیجئے سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں کیوں جلتی ہوئی دکھائی دی، وہ کس وجہ سے جہنم میں گئیں، ہمیں اتنا بتا دیجئے تاکہ اس کام کو ہم چھوڑ دیں۔ آگے کی نصیحت بعد میں، اگر عمل سن تو لیں بہت زیادہ اور عمل ایک پہ بھی نہ کریں تو بیکار ہے۔ کم سننا ہے لیکن عمل کرنا ہے۔ ہمیں بتائیے کیوں گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم سب سے زیادہ جہنم میں اس لیے گئی ہو، تم سب سے زیادہ جہنم میں اس لیے ڈالی گئی ہو، تکثرن اللعنہ تکفرن العشیر، پہلی وجہ یہ ہے کہ تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو، تم چغلی زیادہ کرتی ہو۔ 2 3 4 لڑکے اکیلے اگر جا رہے ہو ساتھ میں مل کر سڑک پر تو ہو سکتا ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ چل دیں، لیکن اگر 2 3 لڑکیاں ساتھ میں اسکول جا رہی ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ پیچھے آپ بائک کا ہارن ہی بجاتے رہیں، وہ سنے ہی نہیں دے گی۔ کیوں؟ وہ باتوں میں اپنی سہیلیوں کی باتوں میں لگی ہوئی ہیں، ان کو نہیں سنائی دے گا، کیونکہ ان کی باتیں آپ کے ہارن کے بائک کے ہارن سے زیادہ وہ اس میں مست ہیں، باتوں میں لگی ہوئی ہیں، نہیں سنائی دے رہا ہارن۔ تو ایک تو لعن و طعن زیادہ کرتی ہو، اور دوسری وجہ تمہارے جہنم میں جانے کی ہے کہ تکفرن العشیر، شوہروں کی نافرمانی تم زیادہ کرو۔ تو آپ عورتوں کو بھی بولا کرتے تھے، اور اس وقت بڑا مدعا جو اٹھا، اور آج دیکھ لیجئے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، کسی آدمی کا جو مرڈر کر دیا گیا ہے اور مار دیا گیا ہے، یہ ہونا ہے، الیکشن کا دور ہے نا، کسی طریقے سے۔ آپ کے یہاں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم کرناٹک کی بات کر رہے ہیں، آپ یہاں انیس کو گھسڑ دیے۔ آج دیکھ لیجئے بجرنگ دل کا کوئی آدمی تھا، کتنا چرچا اس کا ہو رہا اور اس کے تار مسلمانوں سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کوئی بڑی بات نہیں۔ جیسے 2024 کے الیکشن کے موقع پر پلوامہ حملہ ہو گیا، تو یہ دھروی کرن کا سب کچھ ہوگا، اندند ہیرا پھیری سب کچھ کیا جائے گا اور ہوگا۔ حجاب کا مدعا اٹھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا حجاب کے مدعے پر اٹھنے کے بعد کہ ہمیں کوئی جلوس نہیں نکالنا تھا، کوئی احتجاج نہیں کرنا تھا، لیکن ایک ایسا منصوبہ ہونا چاہیے ہماری عورتوں کے اندر، ہماری خواتین کے اندر، کہ جس چیز کو مدعا بنایا اب ہم کر کے دکھائیں گے، اور اسلام کی اس اہم رکن کو ہم
जिंदा करके दिखाएंगे तो जितनी बेपर्दा घूम रही थी उन सबको पर्दे में आ जाना चाहिए। बाजारों में भी अपना एहतिजाज इस तरीके से पेश करें कि नहीं, ये मसला सिर्फ उन बच्चियों का नहीं रहा अब जो स्कूल में पढ़ रही और उनको हिजाब से रोका जा रहा है। अब हम बाजारों में जाएंगे तो हिजाब पहनकर जाएंगे, अब हम मायके जाएंगे तो हिजाब पहनकर जाएंगे। होना ये चाहिए था कि अब उसको अपनी आन से और अपनी शान से और अपने मजहब के से जोड़कर देखना चाहिए था हमारी माँ बहन बेटियों को। लेकिन जलूस निकाल देने से तो हम उन्हीं का काम कर रहे हैं। उनको तो यही हथियार चाहिए जो हम उनके हाथ में दे देते हैं कि लो साहब, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। होना ये चाहिए था, हो ये रहा है। चलेगा 10 मार्च के बाद सब ठंडा हो जाएगा, फिर उस इलाके में चलेगा जहां फिर इलेक्शन का दौर होगा। ये चीजें चलती रहेंगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि औरत पर पर्दा फर्ज है। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताना चाहता हूं कि लफ्ज़े औरत ही ये बतलाता है कि पर्दा है। औरत, फीमेल, उर्दू में क्या कहेंगे? औरत। हिंदी में क्या कहेंगे? स्त्री। इंग्लिश में कहेंगे वोमेन। उर्दू और अरबी ये दोनों लफ्ज क्या है? औरत। और ये औरत का लफ्ज इतना मशहूर हुआ कि हिंदी की जो किताबें हैं सिलेबस, उसमें भी यही पढ़ाया जाता है। छोटे ओ से ओखली, बड़े ओ से औरत। खुद हिंदू सिलेबस में भी यही लिखा है, औरत। लेकिन औरत का माना क्या होता है? औरत का माना ही होता है सतर। औरत का माना ही होता है छिपाई जाने की चीज। औरत का माना होता है, खुलकर सही माना बता दूं, औरत का माना होता है नंगा या नंगी, और नंगी चीज को छिपाया जाता है। जो चीज बरहना हो उसको छिपाई जाती है। तो औरत के माना क्या होते हैं? नंगा या नंगी, उसको छिपाया जाए। कुरान करीम की आयत से समझाने की कोशिश करता हूं। सलासतु औरातिन लकुम, यह है कुरान करीम की आयत का एक टुकड़ा। देखिए, औरत का प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। थोड़ी सी स्पीड हमारी डाउन होगी, बाद में हम फिर अपने लबो लहजे में आएंगे। पहले समझ लीजिए, सलासतु औरातिन लकुम, औरत का प्लूरल इस्तेमाल हुआ क्या है? औरात। औरत सिंगुलर और औरात प्लूरल। 3 वक्त ऐसे हैं जो नंगे हैं। अब भौंडा तर्जुमा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसका तर्जुमा मैं यूं कर रहा हूं, सलासतु औरातिन लकुम, 3 टाइम्स। 3 औकात, 3 वक्त ऐसे हैं जो पर्दे के वक्त हैं। इन पर्दे के वक्तों में, इन नंगे वक्तों में तुम किसी के घर न जाया करो। अल्लाह ताला ने, कुरान कह रहा, अल्लाह ताला ने जो आदाब सिखलाए हैं कि किसी के घर जाओ तो पहले दरवाजा खटखटाओ, जब वो दरवाजा खोले तो सलाम कह के अंदर जाओ। वहीं पर अल्लाह ताला ने यह भी बताया कि 3 वक्त ऐसे हैं जो पर्दे के वक्त हैं, उन वक्तों में तुम किसी के घर न जाया करो। और वो 3 वक्त पर्दे के वक्त जो हैं, जो नंगे वक्त औकात कहलाते हैं, बरहना नंगे औकात, वो क्या हैं? नमाज फजर से पहले, पहला वक्त, फजर की नमाज से पहले तुम किसी के घर मत जाओ। भाई, शौहर बीवी हैं, लेटे हैं, आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, आप किसी के घर इस वक्त नहीं जाइए। मना किया है फजर की नमाज से पहले किसी के घर जाने से। नमाजे इशा के बाद किसी के घर मत जाओ। 2 वक्त हो गए। नमाजे फजर से पहले किसी के घर मत जाओ, और इशा की नमाज के बाद किसी के घर मत जाओ, क्योंकि इशा की नमाज के बाद वक्त जो होता है वो सोने का वक्त होता है। हमारे यहाँ इशा की नमाज का वक्त
گلچھرے اڑانے کا وقت ہوتا ہے، کرکٹ کھیلنے کا وقت ہوتا ہے، پوری رات کیرم بورڈ کھیلنے کا وقت ہوتا ہے. اور خاص آپ کے ہاں نہ ہو لیکن بڑے بڑے شہروں میں چلے جاؤ، جیسے ہم لکھنؤ کے ہیں، بمبئی وغیرہ میں چلے جاؤ، دلی، تو وہاں تو بڑا عجیب معاملہ ہے. اور رات دن شروع ہی ہوتا ہے عشاء کے بعد سے. وہاں 2 وقت ہو گئے. نماز فجر سے پہلے کسی کے گھر مت جاؤ، عشاء کی نماز کے بعد کسی کے گھر مت جاؤ. اور تیسرا پردے کا وقت کیا ہے؟ دوپہر میں ظہر کی نماز کے بعد جب آدمی قیلولہ کرتا ہے. یہ قیلولہ سنت ہے. اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کبھی قیلولہ چھوڑتے نہیں تھے. قیلولہ کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے داہنی کروٹ سے سونا، لیٹ جانا، آرام کرنا. یہ صحت کے لیے بھی ضروری ہے، تندرستی کے لیے بھی ضروری ہے. ہماری بھاگ دوڑ والی زندگی نے آج ہم کو اس سے محروم کر دیا ہے، ورنہ یہ سنت ہے قیلولہ. تو دوپہر میں قیلولے کے وقت تم کسی کے گھر مت جاؤ. تو یہ 3 وقت پردے کے وقت بتائے ہیں، کسی کے گھر ان وقتوں میں نہیں جانا چاہیے. بہت زیادہ ایمرجنسی ہو، ضروری ہو، کسی کی طبیعت خراب ہو، فون کر کے بلا رہا ہو، تو دیکھیے مجبوری میں پھر کچھ کنڈیشنیں بن جاتی ہیں. مجبوری میں پھر اتنی مجبوری کہ جان جا رہی ہو، کوئی چیز نہیں مل رہی ہو، تو ایسی صورت میں تو پھر خنزیر کا، سور کا گوشت بھی حلال ہو جاتا ہے جان بچانے کے لیے. وہ پھر مجبوری کی ایک کیفیت دوسری ہو جاتی ہے. میں یہاں جو کیفیت بتلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مجبوری ہو تو الگ بات ہے، ورنہ ان 3 اوقات میں کسی کے یہاں نہیں جانا چاہیے. تو یہاں کیا لفظ استعمال ہوا؟ عورت، اور اس کا پلورل عورات. ثلاثۃ عورات لکم، 3 وقت ایسے ہیں جو ننگے اوقات ہیں، ان کو پردے کی ضرورت ہے. یعنی ان اوقات کے اندر تم کسی کے گھر نہ جاؤ. ایک جنگ ہو رہی تھی، جنگ احزاب، غزوہ احزاب کے نام سے مشہور تھی. اللہ کے نبی نے جب صحابہ سے اس غزوے میں نکلنے کے لیے گزارش کی کہ نکلو اس جنگ میں، تو جو منافق تھے، منافق جانتے ہیں نا، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. آج تھوڑا سا گرم پانی رکھیے گا کیونکہ لگتا ہے کہ جائے گی آواز. نہیں ہے تو منگا لو تھوڑا سا، آج کل تو چائے کی ہوٹلیں تو کھلی ہوں گی. تو سنیے، جب غزوہ احزاب کی نکلنے کا حکم دیا مسلمانوں کو، صحابہ کو، تو اس میں بڑی عجیب چیز بتا رہا ہوں آج. تو اس میں جو کچھ منافق تھے، منافق کو میں اتنا بتا دوں، منافق کسے کہتے ہیں؟ جو نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، نہ اسلام کے اندر نہ کفر کے اندر، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح کیا ہے. وہ ہمارے منہ پہ ہمارے جیسی اور آپ کے منہ پہ آپ کی جیسی، یہ ہوتا منافق. منافق کو سمجھانے کے لیے صحیح مثال دوں. ایک تو ہوتی ہے نیند، گہری نیند، ہم سو رہے ہیں، گہری نیند سونے والا آدمی دنیا کی لذتوں سے محروم ہے، لیکن نیند کی لذت اس کو مل رہی ہے، سکون اس کو مل رہا ہے. اور ایک ہوتا ہے جاگنا، جاگنے والا دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ بھی کھا رہا ہے، وہ بھی کھا رہا ہے، یہ بھی کھیل رہا ہے، وہ بھی، دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن نیند کا مزہ نہیں لے پا رہا ہے، نیند کا سکون حاصل نہیں کر پا رہا ہے. یہ 2 چیزیں سمجھ لی آپ نے. گہری نیند میں جو آدمی سو رہا ہے وہ دنیاوی چیزوں کے مزے نہیں لے رہا، لیکن نیند کا سکون اس کو مل رہا ہے. جاگنے والا آدمی دنیاوی چیزوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، انجوائے لے رہا ہے، لیکن نیند کے مزے نہیں لے پا رہا ہے. بیچ میں ایک نیند کیسی ہوتی ہے؟ بیٹھے بیٹھے مولانا جرجیس تقریر کر رہے ہیں، ہم پھر اٹھ گئے، اٹھ گئے. یہ وہ کیفیت ہوتی ہے، نہ جاگ رہا ہے نہ سو رہا ہے، نہ دنیاوی لذت لے پا رہا ہے اور نہ نیند کا ہی مزہ لے پا رہا ہے. یہی ہوتا ہے منافق. نہ وہ کفر کا ہی مزے لے پا رہا ہے، نہ وہ آخرت کے مزے لے پا رہا ہے اسلام کے. یہ ہے منافق. جرجی صاحب ہمارے منہ پہ ہماری تعریف، آپ ہمارے ورودی ہیں، آپ کے پاس گئے، ارے وہ کمینہ آدمی، ہٹ، آپ کے منہ پہ آپ کی.
تو یہ منافق تھے جو اس شرط پہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہ رہے تھے کہ جب کوئی ہم پر حملہ کرے گا آپ پر تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن دھوکہ دینے کے لیے، اور اللہ کے رسول و صحابہ ان کو مسلمان سمجھ رہے تھے کہ یہ تو کلمہ گو ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ سارے لوگ جب جانے لگے غزوہ احزاب میں تو یہ منافق لوگوں نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، ہم غزوے میں شرکت نہیں کر سکتے، ہم جنگ میں نہیں جا سکتے ہیں۔ قرآن پڑھیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کے نبی، میں غزوے میں نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ اپنی وجہ بتاتے ہیں یہ منافق۔ ان بیوتنا عورت، عورت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، غور کیجئے۔ ان منافقوں نے کیا کہا؟ ان بیوتنا عورت، ہمارے گھر ننگے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، ہم اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں۔ ان بیوتنا عورت، ہمارے گھر ننگے ہیں، یعنی ہمارے گھروں میں دروازے نہیں ہیں۔ اگر ہم جنگ میں چلے جائیں گے تو ہماری بیوی اور بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ ہمارے گھروں میں دروازے نہیں لگے ہیں، یا یہ کہیے کہ دروازے تو لگے ہیں لیکن دیواریں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، کوئی بھی دیوار سے چڑھ کر ہمارے گھر میں چھلانگ لگا سکتا ہے، ہمارے گھر میں آ سکتا ہے۔ بہانہ کیا بنایا کہ ہمارے گھروں میں حفاظت نہیں ہے، ہمارے گھر ننگے ہیں، اس میں دروازے نہیں ہیں، اس لیے ہم نہیں جا سکتے ہیں، ہماری مجبوری ہے۔ تو انہوں نے اپنے گھروں کو غیر محفوظ کہنے کے لیے کون سا جملہ استعمال کیا؟ عورت کا ورڈ استعمال کیا جو قرآن میں آیا ہے، ان بیوتنا عورت، ہمارے گھر ننگے ہیں۔ عورت کا مطلب کیا ہوا؟ ننگا یا ننگی، اور ننگی چیز کو چھپایا جاتا ہے۔ آپ کا گھر بہت عالیشان بنا ہو لیکن دروازہ نہ ہو تو اس گھر کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ کوئی بھی چور چوری کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا گھر ننگا ہے، جب تک اس کو چھپاؤ گے نہیں، عورت اس گھر کے اندر عورت نہیں رکھو گے، یعنی دروازہ نہیں رکھو گے، آپ کا گھر غیر محفوظ ہے۔ گھر کو ڈھکنا ضروری ہے، دروازہ ضروری ہے، اسی طریقے سے عورت ننگی ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے، یعنی اس کے لیے پردہ ضروری ہے، اس کے لیے ستر ضروری ہے۔ کہیے معظم پورو کلیا چک اور ادھر ادھر سے آئے ہوئے لوگوں، اب کیا کہو گے حجاب کے بارے میں اور نقاب کے بارے میں؟ وہ تو اللہ بھلا کرے ان مدرسوں کا کہ جب سے یہ مدرسے کھلے ہیں تب سے ہمیں کچھ برقعے اور کچھ نقاب دکھائی دے جاتے ہیں، ورنہ نقاب ہے ہی کہاں۔ آج بھی ہمارے یہاں اوریانیت اور جہالت کا عالم یہ ہے کہ آج بھی ہمارے گھروں کی عورتیں گھروں میں نہیں، ہمارے محلوں میں بنے ہوئے تالاب میں نہاتی ہیں، اور ان تالابوں میں نہاتی ہیں جہاں سے مردوں کا گزر بھی ہوتا ہے۔ آج بھی ہماری جہالت اور ہماری اوریانیت اور ہمارے ننگے پن کا حال یہ ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہی ہیں کہ ہمیں گھر کے اندر جس عورت کے سر کا ایک بال تک دکھنا جائز نہ ہو، وہ ایسے تالاب میں نہائے جو سڑک پر بنا ہو، سڑک کے کنارے، اور جہاں مرد بھی گزر رہے ہوں اور عورتیں بھی گزر رہی ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کو ہم جہالت اور اوریانیت کے علاوہ اور کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا، اس کو سننا پڑے گا۔ پرمپرا کہہ لو، رواج کہہ لو، لیکن پرمپرا اور رواج جب غلط ہو تو اس کو بدلنا چاہیے، اس کو چینج کرنا چاہیے۔ یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ آج بدامنی کیوں ہے؟ عورت جتنا پردے میں رہے گی امن رہے گا، عورت جتنا بے پردہ رہے گی امن بھنگ ہوگا، شانتی بھنگ ہوگی۔ اور آج دیکھ لیجئے شانتی بھنگ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ عورت کا ننگا پن، عورت کے کپڑے، عورت کا بےہودہ لباس، عورت کی اوریانیت، اور آج کی جوان لڑکیوں کا پہناوا اور ان کی ڈریس۔ میں جانتا ہوں کہ ہماری اس تقریر کو بھی توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے، صاحب عورت کی آزادی چھینی جا رہی ہے۔ وہ مثال میں نے کبھی دی تھی نا، شاید آپ کو یاد ہوگا، بھیڑیے نے بکریوں کو مشورہ دیا تھا کہ تم اپنے مالک کے کھونٹے میں بندھی رہتی ہو، ذرا جنگل میں ٹہل کر دیکھو، کھلی ہوا ہے، فضا ہے، ہر طریقے کا چارہ، سبزی اور ہریالی تمہیں ملے گی۔ بکریوں نے سمجھا کہ ہاں یہ بھیڑیا تو ہمارا ہمدرد ہے، بڑی اچھی بات بتلا رہا ہے۔ ان بکریوں نے اپنے مالک کے خلاف ممیانا شروع کر دیا، میں۔ مالک نے اس بکریوں کے پاس آ کر جائزہ لیا تو پتا چلا کہ یہ بکریاں کھونٹے سے نکلنا چاہتی ہیں۔
ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں کھوٹے میں نہیں بندنا ہے، ہم اس گھر کے اندر نہیں رہ سکتے، ہمیں باہر جانا ہے، جنگل کے اندر ہمیں آزادی ہے، ہر طریقے کا کھانا ہے، ہر طریقے کا چارہ ہے، تم تو ایک ہی قسم کا لا کر ہمیں کھلاتے رہتے ہو، ہمیں گھومنا ہے پھرنا ہے۔ ایک بوڑھی بکری بھی اسی بکریوں کے ریوڑ میں تھی، وہ کہنے لگی تمہارا مالک جو تمہیں روکھا سوکھا کھلا رہا ہے اسی کو کھا لو۔ آئے میری بیٹیو، آئے میری بچیو، جنگل کے اندر تمہیں آزادی نہیں ملے گی، یہ خوبصورت آزادی تمہیں دور سے بڑی خوبصورت دکھائی دے گی لیکن اندر سے بڑی گھناؤنی ہے، تم اکتا جاؤ گی، تم کوفت ہو جاؤ گی، تم پریشان ہو جاؤ گی۔ ان تمام بکریوں نے اس بوڑھی بکری سے کہا ماں تم اپنا منہ بند کرو، چپ رہو، تم تو بڈھی ہو چکی ہو، تم تو اپنی زندگی جی چکی ہو، 1-2 مہینے کی اور مہمان ہو، ہم سے ہماری زندگی کا حق کیوں چھین رہی ہو؟ ہمیں بازار، ہمیں گاؤں میں، ہمیں جنگلوں میں گھومنے دو۔ وہ کھوٹا توڑنے لگی، رسیاں توڑنے لگی، جب کام نہیں چلا تو بھوک ہڑتال کر دیتی ہیں بکریاں، مالک جو کھلائے گا کھائیں گے ہی نہیں۔ مالک نے سوچا کہ ان کے بھوکا مرنے سے بہتر ہے ان بکریوں کو ان کی آزادی دے دی جائے جو مانگ رہی ہیں۔ مالک کو رحم آ گیا اور مالک نے ان بکریوں کی رسی کو ڈھیلا کر کے چھوڑ دیا۔ چھلانگ لگاتی ہوئی، پھلانگتی ہوئی یہ بکریاں جنگل کے اندر جاتی ہیں، جنگل کے اندر یہ بکریاں جاتی ہیں، ٹہلتی ہیں، بڑی کھلی ہوا آ رہی ہے، دیکھو یہ کیسی ہریالی لگی ہے، ہم یہ کھائیں گے وہ کھائیں گے، یہاں آرام سے گھومیں گے پھریں گے۔ بوڑھی بکری اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتی ہے، 1 مہینے کی ہی زندگی صحیح لیکن خیر و عافیت کے ساتھ تو رہے گی۔ جیسے یہ بکریاں اپنے مالک کی آزادی اس کے کھوٹے سے بندھن چھڑاتی ہیں اور جنگل میں جاتی ہیں، جو بھیڑیے آزادی بکریوں کی بات کر رہے تھے، جنگل کی کھلی فضاؤں میں گھومنے کی بات کر رہے تھے، وہیں پہاڑی کے دامن میں وہی بھیڑیے چھپے ہوئے تھے، انہوں نے ان بکریوں کو کھلا جنگل میں گھومتا ہوا دیکھا تو وہ بھیڑیے ان کے اوپر ٹوٹ پڑے اور ان بکریوں کو کھا گئے، ان بکریوں کو پھاڑ ڈالا، سب نے ان کو نوچ ڈالا۔ آج جو عورتوں کی آزادی، ان کو گھروں سے نکال کر آزادی کی بات کر رہے ہیں، یہ وہی بھیڑیے ہیں جنگل کے، یہ وہی بھیڑیے ہیں جنگل کے۔ ان عورتوں کو اتنا آزادی دے دی جائے گی تو یہی بھیڑیے ان کو نوچ ڈالیں گے، کھا ڈالیں گے۔ دیکھ لیجئے